السلام علیکم، میں ہوں نوید صدیقی، سلمان دورانی میرے ساتھ موجود ہیں، ہمارے کلیگ دوست۔ آج کل سوشل میڈیا پہ کوئی ان یوزول سی چیزیں اس وقت گردش کر رہی ہے، مگر ہر چیز یوزول چیز کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، سیاست کے ساتھ، جوڈیشری کے ساتھ، ہر چیز جڑی ہوئی ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا چیز آج کل زیر گردش ہے، اور وہ ہے ڈونٹ۔ ایک ڈونٹ 100 200 300 روپے کی چیز ہوتی ہے، مگر اس ڈونٹ نے پاکستان کی سیاست کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ اس ڈونٹ کے اوپر گفتگو کریں گے کہ کیا ہوا، کیا نہیں ہوا، مگر اس سے پہلے ہم آپ کو بتائیں کہ عمران خان نے کل یعنی بروز ہفتہ 28 ستمبر کا راول پنڈی کا جو جلسہ ہے وہ منسوخ کیوں کیا، اور اس وقت دوبارہ لڑائی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے۔ پی ٹی آئی کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو مذاکرات کی جو پینگیں بڑھ رہی تھی وہ روک دی گئی ہیں۔ عمران خان نے اپنی تمام لیڈرشپ کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنے سے روک دیا ہے، اور چیف منسٹر خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو بالخصوص کہہ دیا ہے، اور عبدالرؤف حسن جو سابق سیکرٹری جنرل تھے، کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کی بات جو ہے وہ اب قصہ پارینہ بن چکا ہے۔ ناؤ نیگوسیشنز ود اسٹیبلشمنٹ از ہسٹری۔ لہٰذا کیوں دباؤ، آئسولیشن پی ٹی آئی کی جو بڑھ رہی ہے، اور لگتا پتہ نہیں کیوں ایسا ہے کہ دوبارہ جو صفحہ پلٹ رہا ہے پی ٹی آئی کے اوپر، اور کوئی زیادہ لمبے عرصے میں عمران خان کو جیل میں رکھنے کا منصوبہ بنا لیا گیا ہے۔ 2 اکتوبر کو توشہ کیس کا فیصلہ بھی آنے والا ہے۔ عدالتوں میں دوبارہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور سپریم کورٹ کی لڑائی دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے ریویو پٹیشن اور کلیریفیکیشن کے لیے دوبارہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے اپنا جو کیس ہے وہ دائر کر دیا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر۔ سپریم کورٹ کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے باہر آج پی ٹی آئی اور دیگر جو وکلاء ہیں انہوں نے احتجاج کیا ہے، اور پی ٹی آئی کی خواتین نے الیکشن کمیشن کے صدر دفتر کے باہر کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اوپر احتجاج کیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو داخلی دروازے تھے وہ بند کر دیے گئے تھے، اور اب یہ ہے کہ عمران خان کے اوپر سختی زیادہ آنے والی ہے، اور ہر چیز میں ایک شدت آ گئی ہے، ایکسٹریمزم آ گئی ہے، دوسری طرف دہشت گردی زوروں پہ ہے پاکستان میں۔ بات کریں گے سلمان دورانی سے۔ سلمان، کیوں کل کا جلسہ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ وجوہات کیا ہیں، کیوں منسوخ کیا ہے؟ کیا عمران خان نے نوشتہ دیوار پڑھ لیا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے کیا؟ دیکھیں، وہ تو ڈے ون سے کلیئر تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی۔ بیچ میں کچھ کوششیں ضرور ہوئیں جس سے برف پگھلوانے کی کوشش کی گئی، لیکن جب معاملات دوسری طرف سے صرف اور صرف عمران خان کے مطابق کہ ڈاج کیا جا رہا تھا عمران خان کو اور ان کی پارٹی کو، صرف ان کی پارٹی کو زچ کرنے اور اس کو گرانے کی کوششوں میں عمران خان کی اور عمران خان کی جو ساتھ لیڈرشپ کھڑی ہے اس کو کمپرومائز کر کے انہی کی طاقت سے انہی کو گرانے کی کوشش کی جا رہی۔ تو عمران خان کو جب یہ ریئلائز ہوا تو پھر معاملات جو ہیں وہ ایک ڈیڈ اینڈ اور ڈیڈ لاک کی طرف جو ہے وہ پہنچے۔ آج آپ صورتحال دیکھ لیں کہ جلسے کی ایک طرف تو تیاریاں مکمل ہیں، اور مطلب دے آر ویری اسٹریٹ۔ ان کا ایک پالیسی ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو کرنا ہے سو کرنا ہے، اس کے لیے ان کی کسی کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب جو رؤوف حسن صاحب کا آخری بیان تھا اس کے بعد ان کو بھی تبدیل کر دیا گیا، شیخ وقاص اکرم آج آ شیخ گئے ہیں وقاص سیکرٹری اکرم آ جنرل۔ گئے۔ تو یہ دس از اے ویری کلیئر میسج کہ اب جو ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بہت کلیئر بات ہے کہ اب یا تو ڈو اور ڈائی والی سچویشن ہے فار دا ٹو سائڈس، اس طرف سے بھی اور اس طرف سے بھی۔ جو بھی کوششیں چل رہی ہیں آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف اتنے زیادہ ڈیفینسو ہو گئے ہیں ادارے کہ اب ایک بھی بات آپ اور میں اگر کوئی بھی غلط لفظ ہمارے منہ سے ادا ہو جائے تو وہ برداشت نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ہمارے لیے بھی سختیاں ہو سکتی ہیں۔ تو ایک طرف تو ایسی اس ملک میں فضا کریٹ کر دی گئی ہے کہ کوئی بھی اپنی مرضی سے سانس تک نہیں لے سکتا، اور دوسری طرف جو اپوزیشن میں کھڑی ایک ہی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، کیونکہ اس کے علاوہ تو مولانا فضل الرحمان تو اطلاعات ہیں کہ ترمیم کی حمایت کرنے جا رہے ہیں ممکنہ طور پر۔
یا جو دوسری اور بھی اپوزیشن پارٹیز ہیں ان میں کون کون سی ہیں؟ آپ اچکزئی صاحب کی پارٹی کو دیکھ لیں، ایک ان کا ایک ہی نشست ہوگی. ان کے علاوہ جو سنی اتحاد ہے وہ تو خیر ان کا ایک نیچرل اتحاد ہے ان لوگوں کے ساتھ. تو پاکستان تحریک انصاف از فرملی اسٹینڈنگ رائٹ ناؤ، اور بینگ جرنلسٹ، بینگ آبزرور، بینگ ایکٹیوسٹ، جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں ہم اس ملک میں بطور صحافی، تو ہم ایکٹیویزم ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ تاریخ کا وہ ایک اہم موڑ ہے جس میں بہت ساری چیزیں ری ڈیفائن ہو رہی ہیں تاریخ میں، اور اس میں جو سب سے مرکزی رول ہے وہ عمران خان صاحب کا ہے. بھٹو صاحب ہوا کرتے تھے ایک وقت میں، ہم نے تو کتابوں میں پڑھا ہے، لیکن عمران خان صاحب کو ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں. اچھا، عمران خان کی گفتگو ہم نے دیکھی ہے جو اڈیالہ جیل میں انہوں نے کی ہے، وہ تھک چکے ہیں، لگتا ہے ایسا تھکتے تو نہیں ہیں، کافی ایکسرسائز کرتے ہیں، اسٹیمنا کافی ہے، مگر ان کا کہنا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں انتظامیہ لیاقت باغ راولپنڈی میں جلسے کی اجازت نہیں دے گی، ہمیں پتہ ہے کہ مینار پاکستان لاہور میں جلسے کی اجازت ہمیں انتظامیہ کی جانب سے نہیں دی جائے گی، تو لہٰذا ہم اپنی جو پیٹیشنز ہیں لاہور ہائی کورٹ، لاہور جو پرنسپل رجسٹری ہے اور راولپنڈی بینچ ہے وہاں سے وڈرا کر رہے ہیں. تو اس کا کیا مقصد ہے کہ اب دیکھیں جب کوئی سیاسی جماعت مذاکرات کا راستہ نہیں اپناتی، مذاکرات کے راستے بند کر دیتی ہے، دروازے بند کر دیتی ہے، تو اس کے بعد پھر ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں نوید صدیقی صاحب، کسی نے یہ درست کہا تھا، ایک خاتون صحافی، انہوں نے ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے یہ جملہ کہا تھا کہ آپ ڈریں اس وقت سے جب یہ نوجوان، یہ جنریشن آئین اور قانون سے اس کا ایمان اور اس کا یقین اٹھ جائے گا، ڈریں اس وقت سے. یہ مثال یہ آپ نے بڑی مزیدار بات کی ہے، جو 2 روز یا 1.5 مہینے پہلے کا واقعہ ہے. 2 روز پہلے سرفس پہ آیا ہے جو ڈونٹ والا بچہ ہے ہاں، بیکری کا سیلز مین، تو کیا اسی کی طرف یہ جو ہوا ہے یہ اسی چیز کا نتیجہ ہے؟ فرسٹریشن ہے نا صدیقی صاحب، ہاں، فرسٹریشن ہے. اس بچے کا تعلق چاہے کسی بھی پارٹی سے ہے، لیکن اس کا قاضی وقت کو للکارا ہے. اگر للکارا ہے کوئی ایک چھوٹا یا بڑا لفظ، گستاخی کی اس نے، ٹھیک، اس نے جو بھی کہا اس پر کوئی کنڈیم کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ جی بالکل ٹھیک ہے، ہم کہیں نہیں کھڑے، یہ آپ کی رائے ہے، آپ اپنی رائے بنا لیں. لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کیمیکل ری ایکشن ہے؟ ہر چیز کا کیمیکل ری ایکشن ہوتا ہے نا. اس بچے کو جو کہ 15-20 ہزار تنخواہ لیتا ہے، اس کو کیا سوچے گی کہ بھائی وہ ایک اہم عہدے پر کھڑے ایک آدمی کو کہہ دے کہ تم پہ لعنت ہے؟ کیوں کہے گا وہ ایسا؟ اس کے ذہن میں کچھ چل رہا ہوگا نا، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہوگا. تو ہمیں میرا خیال ہے ہر چیز کے بیک گراؤنڈ میں جا کر دیکھنا چاہیے. اس وقت میں آپ کو اسی جملے سے آگے لے کے چلتا ہوں. عمران خان کے جو ایکشنز ہیں نا، وہ یہ بتا رہے ہیں ڈر نہیں گئے، نا امیدی ہے. نا امیدی کی اس نہج پر اس ملک کو لا کر کھڑا کر دیا گیا کہ اب آپ کو نہ سپریم کورٹ آف پاکستان پہ ٹرسٹ ہے، نہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ ٹرسٹ ہے، نہ آپ کو اس ملک کے کسی بھی قاضی، کسی بھی سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، کسی سے بھی کوئی امید نہیں. جب آپ کو کسی سے کوئی امید نہ ہو تو پھر آپ سب کو چھوڑ کے نڈر اور بے خوف ہو کے لوگ پھر پھر کہتے ہیں یار نکل آؤ آتے ہیں پھر کشتیاں میدان چلا کے. آئیو. ہوں. تو دس از دا سچویشن رائٹ ناؤ. عمران خان بالکل نہیں تھکے، بلکہ ان کے لیے تو اصل اننگز کا آغاز اب ہوا ہوگا، رائٹ. جب انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ یار میں نے بائی بک چل کر دیکھ لیا، میں نے ہر قانون، ہر کانسٹیٹیوشن، ہر ڈیموکریسی کی لڑائی لڑ لی، یہ لوگ باز نہیں آ رہے، وہ ہر حد پار کر رہے ہیں، ہر حد پار کر رہے ہیں. تو پھر آ جاؤ، پھر اس طرح ہی آنا ہے. تو اس سے پتہ ہے کہ اسے اجازت نہیں ملنی جلسے کی، اسے پتہ ہے کہ اسے سانس لینے کی بھی اجازت نہیں ہے اس زمین پر، اس کرۂ ارض پر. تو پھر کیوں نہ وہ اس چیز پر اب یقین کر لے کہ یار نہیں، یہ دس از دا رانگ وے، ہم غلط جگہ ٹکر مار رہے ہیں. اچھا سلمان، ایک ناظرین کو بھی یہ بتائیں کہ کافی لوگ خوش ہو رہے تھے مولانا فضل الرحمان نے جو وڈرا کر کے حکومتی سپورٹ سے کانسٹیٹیوشنل پیکج کے حوالے سے حکومت کو چونکا دیا تھا، اسٹیبلشمنٹ کو حیران پریشان کر دیا تھا، مگر ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ایک بہت بڑا اپ سیٹ آئندہ ہفتے ہونے والا ہے اور مولانا فضل الرحمان اسی طرح اپوزیشن کو اور عوام کو چونکا دیں گے. ایسے وہ کیسے؟ وہ کانسٹیٹیوشنل جو پیکج ہے اس کی حمایت کر کے مولانا کچھ ایسا کرنے والے ہیں
ایک ہفتے 10 دن بعد کہ وہ سب ہل کے رہ جائیں گے. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ مولانا کی کافی چیزیں حکومت نے مان لی ہیں، اور حکومت نے مولانا کی کافی سجیشنز اور تجاویز ہیں وہ مان لی ہیں. حکومت کہتی ہے کہ مولانا میرا ہے، اپوزیشن کہتی ہے مولانا میرا ہے، سب لوگ ایک دوسرے کو کلیم کر رہے ہیں کہ جناب وہ بچوں کی پینسل کی طرح. تو کیسے دیکھتے ہیں یہ چیزیں، کس طرف یہ بیٹھ رہی ہیں؟ مولانا بھی سوچتا ہوگا کہ میں کس کے جیز میں آیا ہاں، ہوں. ہر کوئی ایسا ہی ہے. کلیم کر رہا ہے کہ مولانا میرا ہے. ہوں، مولانا تو ڈے ون سے کلیئر تھا نوید صدیقی صاحب کہ مولانا کسی کا نہیں ہے. ہوں، مولانا صرف اپنا ہے، اپنے مفادات کا ہے. ہوں، یہ بات پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. نوجوانوں نے ان کی خوب کیمپین کی کہ یار جب تک نہیں یہ ڈیموکریسی کی اصل لڑائی لڑ رہے ہیں. تب ہم نے کہا تھا نہیں بھائی یہ آپ کا کے پی کے کا، اور کافی حد تک بلوچستان میں تو خیر پی ٹی آئی کا وہ نہیں ہے، لیکن نیشنل پالیٹکس میں عمران خان اور پی ٹی آئی کا توڑ کرنے کے لیے مختلف متبادل جو ہے وہ تیار کیے جا رہے ہیں. ون آف دیم واز مولانا. مولانا صاحب کو ایک اسٹیک ہولڈر کے طور پر دوبارہ زندہ کیا گیا. آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اس سے پہلے مولانا کی سیاست کیا تھی، اور اب مولانا کا جو اپنا بیچارہ مایوس ووٹر تھا وہ بھی دوبارہ سے ایکٹیو ہو گیا کہ مولانا جی یہی آخری صورت ہے ہماری کامیابی کی. تو دس واز اے ویری بگ مسٹیک بائی دا پی ٹی آئی لیڈرشپ. آگے مجھے نہیں پتا مولانا کی کشتی کہاں بیٹھتی ہے، ان کا اونٹ جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے، لیکن اس وقت جو سچویشن نظر آ رہی ہے نا، بلکہ شروع سے ہی آئی واز کلیئر. یار صدیقی صاحب آپ کو تو پتہ ہے، میں نے یہ کافی ویلاگز میں بھی ذکر کیا اور میں نے ٹویٹر پہ بھی اس کا برملا اظہار کیا کہ ڈونٹ ٹرسٹ، نیور ٹرسٹ مولانا. مولانا صاحب اس وقت نہ، اگر مولانا صاحب جمہوریت کی لڑائی لڑ رہے ہوتے تو یار پچھلے جو 2 سال 3 سال ظلم ہو رہا تھا اس ملک کے اوپر، پی ٹی آئی کے اپنے لوگ مارے جا رہے تھے، آپ کی بہنوں آپ کی ماؤں کے سر سے دوپٹہ اتر رہا تھا، آپ کے گھروں پہ چھاپے پڑ رہے تھے، آپ کا 9 مئی میں جو حشر کیا اداروں نے اس پر مولانا خاموش رہے، جو سب سے بڑی ہیومن رائٹ وائلیشن ہے اس ملک میں. تو مولانا اب اگر جاگا ہے تو وہ کس لیے جاگا ہوگا؟ ڈیفینیٹلی ان کے اپنے مفادات ہیں. دیر از نتھنگ ایلس. بگننگ بڑی کلیئر. آف دا اینڈ. اچھا، بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے. وفاقی حکومت نے مزید اداروں کو بند کرنے کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں، مگر پہلے حکومت اعلان کر چکی تھی پی ڈبلیو ڈی کی بندش کے حوالے سے، اس کی بندش پر عمل درآمد ابھی تک نہیں ہو پایا، اور ذرائع کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی مداخلت کے باعث پی ڈبلیو ڈی کی بندش کا فیصلہ اب واپس لیا جا رہا ہے. اور وہ بڑی انتہائی دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی، اور مولانا صاحب کی ایک مرغوب منسٹری ہے وزارت ہاؤسنگ. نوید صدیقی اور سلمان درانی کو اجازت دیں. والسلام.